نام ہے، روزہ نام ہے صبح سے لے کر کے شام تک بھوک سے، شہوت سے، غلط کام سے، زبان سے غلط چیز نہ سنے، زبان سے کوئی غلط چیز نہ بولے، کان سے کوئی غلط چیز نہ سنے، ہاتھ سے کوئی غلط چیز ٹچ نہ کرے، پیر سے غلط جگہ پہ نہ جائے، ہاں اپنے خواہشات کو روک لے غلط کاموں سے، اس چیز کا نام ہے روزہ۔ صرف بھوک پیاس سے نہیں، تمام غلط کاموں سے رک جانے کا نام ہے روزہ۔ اب روزہ بھی رکھ رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ابھی تیرا روزہ ہو کہاں رہا ہے؟ روزہ رکھنے والا جھوٹ بھی بولے گا، گالی بھی دے گا، نہیں میرے بھائیوں، تو روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ سوچو، افطار کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، روزہ نہیں، تراویح نہیں، نماز نہیں، صرف افطار کھا رہا ہے، او جنت میں لے جانے والا یہ روزہ ایک ایسا، نماز پڑھ رہا ہے جنت میں جا رہا ہے۔ وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، جو آدمی اگر رمضان کا روزہ رکھتا ہے، ہاں تو رمضان کا روزہ رکھنے والا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ جنت کے اندر بہت دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ پتہ یہ چلا یہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روزہ آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم کو کام کرنا پڑتا ہے، ہم روزہ کیسے رکھ پائیں گے، تھک جاتے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ارے ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے، یہ بے شرم ہو کر کے ہوٹلوں میں پردہ لگا کر کے کھانا کھا لیا کرتے ہیں۔ او لوگوں، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، اللہ کے نبی فرماتے یہ روزہ بندہ کو جنت کے لے کر کے جائے گا۔ یہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کیا دوں گا بتایا نہیں، کہاں کتنا کچھ ملے گا یہ کلیئر طور پر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا نہیں گیا، لیکن اتنا سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب تصور کرو روزے کے اندر میرے بھائیوں کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو تقوی پیدا ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ روزہ رکھ لینے کے بعد اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ لینے کے بعد بند کمرے کے اندر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو سوچتا ہے کہ روزہ رکھا ہوں میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ روزہ رکھ لینے کے بعد اگر گھر کے اندر ہو اور گھر کے اندر فریج کے اندر الگ الگ فروٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ فروٹ نہیں کھاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دنیا والا جان لے گا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کو پتا چل جائے گا میرا روزہ نہ ہوگا۔ وضو بناتا ہے، حلق کے اندر پانی اندر نہیں کرتا، حلق اسے معلوم ہے میں حلق کے اندر پانی کر لوں کسی کو پتا نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو پتا چل جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ روزہ لوگوں کو متقی بناتا ہے، اسی وجہ سے امام کائنات فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جنت میں پہنچانے والا عمل ہے۔ کتنا لوگ ہے، ایک آدمی کہنے لگا اپنے بیوی سے ارے کام کر کر کے تھک جاتا ہوں روزہ نہیں رکھوں گا، بیوی کہتا روزہ نہیں رکھے، وہ کیا کہے گا محلے والا سماج والا ہے، دیکھو کتنا بے شرم آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اچھا بتاؤ روزہ رکھوں گا کام نہیں کر پاؤں گا، پھر جب کام نہیں کر پاؤں گا تو تمہارے لیے چوڑی، تمہارے لیے میک اپ کا سامان، کپڑے کیسے لا پاؤں گا؟ نہیں لا سکتا ہوں نا۔ تو اگر تم کہو تو روزہ رکھ لوں پھر تمہارا کوئی سامان نہیں آئے گا۔ عورت کو تو دولت چاہیے، چلو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں روزہ مت رکھنا، ہمیں چوڑی چاہیے، ہمیں کپڑے چاہیے، تم روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ اب بیوی کہتے چلو روزہ نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ تراویح تو پڑھ لو گے نا، تراویح رمضان میں تو تراویح لوگ پڑھتے ہیں، بہت شوق سے قرآن سنتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہو۔ کہتا جب دن بھر روزہ ہی نہیں رکھوں گا، دن بھر کام کروں گا، محنت کروں گا، بھاگوں گا، دوڑوں گا، پیروں میں درد، گھٹنے میں درد، سر میں درد، کمر میں درد، ہر جگہ درد ہی درد، جب اتنا درد ہوگا تو میں تراویح کی نماز کیسے پڑھ پاؤں گا؟ تم تو سمجھ ہی سکتی ہو۔
بیوی کہتے واہ نہ روزہ رکھے گا نہ تراویح پڑھے گا، ارے افطار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ شوہر بولتا کافر تھوڑی ہوں، افطار تو کروں گا۔ میرے بھائیوں سوچو، افطار کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، روزہ نہیں، تراویح نہیں، نماز نہیں، صرف افطار کھا رہا ہے۔ او جنت میں لے جانے والا یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے بہت جلد آنے والا۔ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس رمضان کی آنے سے پہلے اس کی تیاری کر دو، شروع کر دو، اس کے لیے پلاننگ بناؤ، روزہ کیسے رکھوں گا، کیا کھاؤں گا، سحری میں کیا کھاؤں گا، افطار کیا کروں گا، اور کس انداز سے میں روزہ نہ رہوں گا، کیسے میں اپنے آپ کو روزہ محفوظ کر پاؤں گا۔ صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہ جائے، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ نام ہے، روزہ نام ہے صبح سے لے کر کے شام تک بھوک سے، شہوت سے، غلط کام سے، زبان سے غلط چیز نہ سنے، زبان سے کوئی غلط چیز نہ بولے، کان سے کوئی غلط چیز نہ سنے، ہاتھ سے کوئی غلط چیز ٹچ نہ کرے، پیر سے غلط جگہ پہ نہ جائے، ہاں اپنے خواہشات کو روک لے غلط کاموں سے، اس چیز کا نام ہے روزہ۔ صرف بھوک پیاس نہیں، تمام غلط کاموں سے رک جانے کا نام ہے روزہ۔ اب روزہ بھی رکھ رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ابھی تیرا روزہ ہو کہاں رہا ہے؟ روزہ رکھنے والا جھوٹ بھی بولے گا، گالی بھی دے گا، نہیں میرے بھائیوں، تو روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اس وجہ سے بہت جلد آنے والا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔